1997 میں بھارتی جنگی طاقت پاکستان سے بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ مشین گنز، توپیں، ٹینکس جیسے روایتی ہتھیاروں میں پاکستان اور بھارت کا فرق بڑھتا جا رہا تھا۔ بھارت کے ساتھ میزائل کی دوڑ دونوں ملکوں کو ایٹمی دھماکوں تک لے گئی۔ پاکستانی طیارے کے اغوا ہونے کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی؟ پاکستان کے ایٹمی سفر کی مکمل کہانی جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ بیونڈ احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، بھارت کنونشنل ویپنز میں پاکستان سے اتنا آگے جا چکا تھا کہ اگر دو بدو جنگ ہو جاتی تو پاکستان کے لیے مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ غیر روایتی ہتھیار جیسے میزائل سسٹم میں بھارت بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ بھارت 350 کلومیٹر رینج والے پرتھوی اور 2000 کلومیٹر کی رینج والے اگنی میزائل بھی تیار کر رہا تھا، جبکہ پاکستان کی دفاع کا اہم ترین ہتھیار شارٹ رینج میزائل M11 تھا، جس کی رینج صرف 300 کلومیٹر تک تھی۔ ایسے میں ضروری تھا کہ پاکستان بھارت کی فوجی طاقت کو بیلنس کرنے کے لیے خود بھی شارٹ رینج اور لانگ رینج میزائلز تیار کرے، اور پاکستان کافی عرصے سے اس کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ مئی 1998 کو وزیر اعظم پاکستان نواز شریف قازقستان کے دورے پر تھے کہ انہیں ایک اطلاع ملی۔ اس اطلاع نے انہیں زندگی کے سب سے بڑے چیلنج سے دوچار کر دیا۔ اطلاع یہ تھی کہ بھارت نے راجستھان کے علاقے پوکھران میں 3 ایٹمی دھماکے کر دیے ہیں۔ بھارتی دھماکوں کے فوری رد عمل میں یہ ہوا کہ تقریباً تمام بڑی عالمی طاقتوں نے دھماکوں کی مذمت کی۔ جاپان، نیوزی لینڈ، ڈنمارک اور آسٹریلیا نے بھارت سے اپنے سفیر واپس بلا لیے۔ جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے میں ان کی یوم دفاع کی تقریب ہو رہی تھی۔ اس تقریب میں آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت اور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر بھی موجود تھے۔ دونوں کے مابین بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف نے کہا بھارتی دھماکوں کا جواب دیا جائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے جواب میں کہا ہم تیار ہیں۔ اسی دوران بی جے پی کے وزیر اعظم اٹل بہاری نے پاکستان کو کھلے عام ایٹمی حملے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اب وہ نیوکلیئر ٹیسٹ سے آگے بڑھ کر پاکستان پر بم پھینکنے کی باتوں پر اتر آئے تھے۔ لائن آف کنٹرول پر غریب کسان بمباری میں مارے جا رہے تھے اور بھاری ہتھیار دونوں طرف سے بارڈر پر پہنچا دیے گئے تھے۔ اس سارے دباؤ کو جھیل رہا تھا وزیر اعظم پاکستان، کیونکہ دھماکوں کا فیصلہ انہوں نے کرنا تھا اور فیصلے کے بعد پیدا ہونے والے نتائج کی ذمہ داری بھی انہی کی تھی۔ پاکستانی سرحد پر ایک بہت کم آباد پہاڑی چٹانوں کے درمیان کچھ نقل و حرکت بھی ہو رہی تھی، جس پر امریکی سیٹلائٹس کی گہری نظریں تھیں۔ یہ چاگی کی پہاڑیاں تھیں جنہیں پاکستان نے تقریباً 20 سال پہلے ہی جوڑی ٹیسٹ کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ پاکستانیوں کی نگاہیں چاگی کی پہاڑیوں پر تھیں۔ دلوں میں ایک عجیب سا جوش، ایک انتظار کہ ہم کب دنیا کو بتائیں گے کہ ہماری محنت نے کامیابی کی چادر اوڑھ لی، اور ہم کب بھارت کے کیے گئے دھماکوں کی گونجتی اندھیری آواز کو چاگی کی پہاڑیوں میں جنم لینے والی صبح کی کرن سے دفن کریں گے۔ ناظرین، پاکستان دھماکوں کے لیے پوری طرح تیار تھا، لیکن دھماکوں سے صرف 4 دن پہلے ایک سنسنی خیز واقعہ رونما ہوا کچھ یوں کہ 24 مئی کو ایک طیارے نے گوادر سے کراچی کے لیے اڑان بھری۔ طیارے میں کچھ مسافر سوار ہوئے، جن میں 3 خطرناک مسافر بھی موجود تھے۔ طیارے نے 24 مسافروں اور عملے کے 5 لوگوں کے ساتھ جیسے ہی کراچی کے لیے اڑان بھری، مسافروں نے طیارے کو یرغمال بنا لیا۔ انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ وہ طیارے کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیں۔ پاکستانی حکام نے ہر قیمت پر طیارے کو بھارت جانے سے روکنے کا منصوبہ بنایا۔ طیارے کا رخ صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد کی طرف موڑ دیا گیا، لیکن پائلٹس نے ہائی جیکرز کو یہی بتایا کہ وہ بھارتی شہر جودھ پور میں جا رہے ہیں۔ حیدرآباد آیا تو ہائی جیکرز نے اطمینان سے اسے جودھ پور سمجھ لیا۔ وہاں پاکستانی حکام پہلے سے بھارتی شہریوں کے روپ میں موجود تھی۔ انہوں نے ہندی زبان میں ہائی جیکرز سے بات کی۔ ہائی جیکرز نے انہیں بھارتی سمجھ کر ان کا شکریہ ادا کیا اور مسافروں کی رہائی کے لیے پاکستان کو مطالبہ پیش کر دیا۔ مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان چاگی میں ایٹمی ٹیسٹ سے دستبردار ہو جائے۔ پاکستانی حکام نے ہائی جیکرز کو قائل کیا کہ خواتین اور بچوں کو رہا کر کے مذاکرات طیارے سے باہر کیے جائیں۔ ہائی جیکرز یہ مطالبہ مان گئے۔
वो طیارے سے باہر आए तो कमांडोज ने एक्शन शुरू कर दिया और तीनों हाईजैकर्स को जिंदा पकड़ लिया। बाद में ये इंकशाफ हुआ कि तीनों हाईजैकर्स भारतीय एजेंट थे। नाजरीन, पाकिस्तान एटमी तजर्बात के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। दोस्त ममालिक जैसे कि चीन और सऊदी अरब को पाकिस्तान ने एतमाद में ले लिया और दुनिया से अमलन कह दिया कि अब अगर रोक सकते हो तो रोक लो। 28 मई 1998 को जुमेरात के रोज चागी के गिर्द 100 किलोमीटर का इलाका पाक फौज ने घेरे में ले लिया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:16 पर चागी के पहाड़ 5 एटमी धमाकों से गूंज उठे। 30 मई को एक और जौहरी टेस्ट किया गया। 5 भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में चागी 1 और चागी 2 के नाम से 6 धमाके हो चुके थे और पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन चुका था। लोग नाचते हुए सड़कों पर निकल आए, मिठाई की दुकानें खाली हो गईं और बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी जहां जहां थे खुशी से सरशार हो गए। आलम इस्लाम में भी उसे फतेह की नज़र से देखा गया। कई इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान के इस इक़दाम को अपने फ़ख्र और इत्तेहाद की इलामत करार दिया। सऊदी अखबार शर्कुलास ने एक बड़ी सुर्खी में लिखा, इस्लामी बम एक ख्वाब का हकीकत बनना। नाजरीन, पाकिस्तान ने जौहरी ताकत हासिल करके दुनिया को ये पैगाम दिया कि मुसलमान कौम अब खुद मुख्तार है और आलमी दबाव के बावजूद अपने हुकूक का दिफा कर सकती है। भारत जहां से रोज़ाना धमकियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां आज मुकम्मल खामोशी थी। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एटमी धमाकों के सिर्फ 1 साल बाद कश्मीर की बर्फपोश पहाड़ियों में एक और खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कारगिल वार की, जहां खामोशी के पर्दे में एक खूनी तसादुम पल रहा था। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान की तारीख के नए राज जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।